بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹریوٹ بائی شہزاد علی۔ ناظرین، پیچھے میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا CCD کا، کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب۔ ویسے تو پہلے ہوتا تھا ایک کاؤنٹر ٹیررزم، CTD ہوتا تھا، ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، اور یقیناً انہوں نے یہ بہت اچھا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور انتہائی اپرائٹ آفیسر کو اس کا انچارج بنایا۔ اس آفیسر سے مراد ہے میری سہیل ظفر چٹھا۔ ونڈرفل آفیسر، بریلینٹ آفیسر، سچ اے ویری ٹیلنٹڈ آفیسر۔ اس کے باوجود کہ میرا ان سے کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں کوئی، لیکن ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک انتہائی جرأت مند اور بہت ڈٹرمنڈ اور بڑے ایکسلنٹ آفیسر ہیں۔ اچھا، اتفاق دیکھیے، میں چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہا ہوں ویلاگس، اور ویلاگس میں لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں اور لوگوں کی ڈسکشن بھی سن رہا ہوں۔ وہ اپنے اپنے طور پہ باتیں کر رہے ہیں اور بہت ساری اپنی آراؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بہت شاندار آفیسر تھے، ماشاءاللہ پولیس میں ہماری بہت اچھے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز موجود ہیں، لیکن ایک آفیسر تھے، ان کا نام تھا ذوالفقار چیمہ۔ ایک تو وہ میرے آل راوین تھے، میرے کالج کے وہ سابق طالب علم نہیں بلکہ طالب علم رہنما بھی تھے۔ بڑا اچھا ان سے یاد اللہ، اور وہ IG کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ بڑا تابناک ماضی ان کا، اور ایک انتہائی نیک نام آفیسر۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ انتہائی دلیر آفیسر۔ یہ جس طرح سے میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسی طرز کے آفیسر جو ہے وہ گزرے سے مراد یہ، چونکہ وہ ریٹائرڈ ہیں اب، لیکن بہت شاندار آفیسر۔ اچھا، اب ان میں ایک قدر مشترک ہے ذوالفقار چیمہ صاحب میں اور سہیل ظفر چٹھا صاحب میں، کہ دونوں جاٹ ہیں، دونوں جاٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جاٹے دے کٹ دے گا واٹے۔ تو وہ اس حوالے سے میں چونکہ جانتا ہوں جاٹس کو، اور بہت اچھی طرح سے، بہت قریب سے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو میں آتا ہوں اصل اپنے مدعے کی طرف، کہ اس ڈپارٹمنٹ نے بہت تھوڑے عرصے میں، بہت کم مدت میں اپنی ایک دھاک بٹھا دی ہے پنجاب بھر میں۔ کاش کہ یہ پورے ملک میں اس کا دائرہ وسیع کر دیا جائے، اور اسی طرح کے نیک نام آفیسرز جو ہیں ان کو اس میں تعینات کیا جائے۔ تو میرا یقین ہے، بلکہ میرا ایمان ہے، کہ کرائم جو ہے نا وہ پھر جس کو کہتے ہیں نا ٹاواں ہی رہ جائے گا، کیونکہ یو کانٹ اسٹاپ دی کرائم۔ وہ امریکہ جیسے ملکوں میں، یورپین کنٹریز میں بھی کرائم ہوتا ہے، اور وہ ہوتا رہے گا، لیکن اتنا مینیمائز ہو جائے گا کہ جس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ اب میں ایک بڑے اپنے تعلق والے بڑے اچھے کرائم رپورٹرز جو
ذاتی حیثیت میں بڑے اچھے بھلے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، سی سی ڈی کے حوالے سے اور ان کے اختیارات کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر رہے تھے کہ جی یہ لیگل ہے، یہ ان لیگل ہے، یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہے، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح سے تو کسی کو حق انصاف جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جن حرامیوں کے اوپر ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ حج کر کے آئے ہوئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ یا انہوں نے کوئی گولڈ میڈلز لیے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کوئی تمغہ امتیاز لیا ہوا ہے، یا انہوں نے کوئی ستارہ جرأت لیا ہوا ہے، یا ان میں سے کوئی نشان حیدر ہولڈر ہے۔ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ کلرز کی بات کر رہے ہیں، شوٹرز کی بات کر رہے ہیں، ڈکیٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ ریپسٹ کی بات کر رہے ہیں، ان ظالموں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یار خدا کا خوف کریں، میں اپنے ان تمام جرنلسٹ دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں، مطلب کچھ دوستوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، مطلب میں جب روزنامہ دن میں تھا تو میرے ساتھ کام کرتے تھے، میں حیران ہوں کہ یار کسی غریب آدمی کی بچی کی اگر کوئی عزت لوٹ لیتا ہے تو آپ اس کو کیسے سپیس دے رہے ہیں؟ خدا نہ کرے کسی ہم میں سے کسی دوست کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی سانحہ ہو تو ہمارا اس وقت کیا دل چاہ رہا ہوگا، یا ہم کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں ہم۔ تو یار اگر کسی کا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو اگر یہ انیشیٹو لیا ہے، میں پھر اپنی چیف منسٹر کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ انیشیٹو لیا چیف منسٹر پنجاب نے، ایک خاتون ہے نا، اسے یہ اس بات کی شرم لج ہے کہ لوگوں کی بچیوں کی عزت کو تار تار کرنے والوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ایسے ریپسٹ کو نہیں حق حاصل کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے۔ ہماری عدالتوں کا نظام کیا ہے؟ کیا ڈکیت جو ہیں وہ ڈکیتی کرنے کے بعد بیل آؤٹ نہیں ہو جاتے؟ 302 کے مجرم جو بیل آؤٹ نہیں ہو جاتے؟ یا ناجائز اسلحے والے وہ بیل آؤٹ نہیں ہو جاتے؟ یا تو آپ بتائیے کہ اگر یہ لوگ بیل آؤٹ نہیں ہوتے، ان کو جناب ہر کیس کے بعد سزا مل جاتی ہے اور یہ 5 7 سال 10 سال سزا بھگت کر آتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر یہ نیک ہو جاتے ہیں، یہ بادشاہ مسجد کے مولوی بن جاتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو انہیں بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ریگولر کرمنلز ہیں، اگر وہ پروفیشنلز ہیں، تو ان کو کیسے معاف کیا جائے؟ آپ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے قانون کے اندر کتنا سکم ہے، کبھی اس سکم کو پہلے دور کریں نا۔ آپ ان جو قاتل ہیں، جو شوٹرز ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، بلکہ یہ دوست جو ہیں یہ شوٹرز کے بارے میں یا ان گنڈوں کے بارے میں ویلاگز کرتے رہتے ہیں، جناب فلاں گنڈے نے اتنے بندے مارے، فلاں نے جناب اتنے ریپس کیے، فلاں نے جناب اتنی ڈکیتیاں کی، فلاں نے جناب اتنے وہ قابل فخر اس نے کارنامے سر انجام دیے، اور پھر کسی پولیس آفسر نے جناب اس کو فارغ کر دیا۔ اب وہ بھی کیسے فارغ ہوتے ہیں؟ پہلے پولیس والے ان سے کام بھی لیتے ہیں، پھر ان کو فارغ بھی کر دیتے ہیں۔ میرے نوٹس میں، میرے نالج میں، میں صرف یا تو میرا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہو، میرا بھائی حکومت کا بھی ایکسپیرینس، میں گورنمنٹ کے اندر کام کیا بہت سال، اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یا تو کوئی انجان بندہ ہو نا تو وہ کہے کہ ہاں یار یہ بڑے انوسنٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو معافی ہونی چاہیے۔ یار ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں یا علاقوں میں جو لوگ دہشت کا نشان بنے ہوئے ہیں، مطلب لوگ ان سے ڈرتے ہیں، پھر مطلب جیسے جو ہمارے ڈی آئی جی آپریشنز ہیں فیصل کامران صاحب، انہوں نے ڈالا کلچر کے اوپر جو ہے انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے اس کو سنپ کیا، وہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ یہ کیا بدماشی ہے، کیا گنڈا گردی ہے کہ جناب آپ نے ایک ڈالے میں آپ بیٹھے ہیں، گردن جو ہے سریا ڈال کر، اور پیچھے جناب آپ نے 8 10 جو ہے نا بدماش گنڈے بٹھائے ہوئے ہیں شودے قسم کے، اور
ایسے دندناتے ہیں، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک گاڑی آتی تھی، آ کے جناب ہارن دے رہے ہیں، اور وہ جو ڈالے میں بیٹھے ہیں وہ کہتے تھے گاڑی پیچھے لے جاؤ تم. اور بھائی تمہاری کیا اوقات، تم غنڈے بدماش 10 نمبریے. لوگوں کا انہوں نے سڑکوں پہ چلنا محال کر رکھا تھا، اور اب بھی ہیں کچھ، اب بھی ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں ابھی تک. لیکن ان لوگوں کو نکیل جب تک نہیں ڈالی جائے گی، آپ کے ملک کا نظام نارمل نہیں ہو پائے گا. اچھا، اب یہاں ایک اور پرابلم بھی ہے. ہمارے یہ جو دوست ہیں، ہمارے جو کرائم رپورٹرز دوست ہیں خاص طور پہ، ان کے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. مطلب بہت سارے لوگوں کے بدماشوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں. میں بھی بہت سارے بدماشوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ، چونکہ میں شہردار ہوں، شہر کا رہنے والا ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، پیدا ہوا یہیں، بڑا پلا، پھر یہی میں گورنمنٹ کے اندر رہا، کام کیا گورنمنٹ کے اندر، تو آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. مجھے ایکسپیرینس ہے لوگوں کا، پتہ ہے لوگوں کا. اب یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شریف آدمی جو کوئی ایم اے پاس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی LLB ہے، وہ ساری زندگی لگا رہتا ہے، اور بیچارہ کو 5 مرلے 10 مرلے کا کنال کا کوئی گھر بنا لے تو اس کے نصیب ہے، ورنہ وہ بیچارے کرائے پہ بیٹھے رہتے ہیں. اب جو لینڈ گریبرز ہیں، جو غنڈے ہیں، جو بدماش ہیں، یار ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ غنڈے جو ہیں، یہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، آبلیگیشنز آ جاتی ہیں. اور لیکن خدارا، ہم نے ایک شکل تو ہم دنیا پہ دکھا رہے ہیں، ایک شکل ہم نے آگے دکھانی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم جب غلط آدمی کی مدد کرتے ہیں یا غلط آدمی کی وکالت کرتے ہیں تو ہم اس کے جرم میں برابر کے شریک کار ہو جاتے ہیں. ہمیں اس جرم میں شریک کار نہیں ہونا. میں اپنے پورے پنجاب کے لوگوں سے، عوام سے، اور ہر سیگمنٹ آف لائف کے لوگوں سے، مطلب ٹریڈرز ہیں ٹریڈرز سے، لائرز ہیں لائرز سے، مطلب جو بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے، خدارا بغیر کسی پولیٹیسائز ہوئے، بغیر کسی پالیٹکس کے، بالکل سیاست کا شکار نہ ہو، بالکل سیاسی یہ جو سکورنگ ہوتی ہے اس کا شکار نہ ہو. اس CCD کو سپورٹ کریں، CCD کے آفیسرز کو سپورٹ کریں، ان کی طاقت کے اندر اضافہ کریں. آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیں. ان کا ساتھ دینے سے ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کو ایک مورل سپورٹ ملے گی کہ یار ہم اگر ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو پبلک ہماری سپورٹ میں کھڑی ہے. اور پبلک کو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جی ملک قانون ہی کوئی نہیں جی، اور جناب قانون ہی کوئی نہیں، اور جتنی دل کرتا ہے جناب وہ چک کے لے جاتا ہے، جدہ دل کرتا ہے جناب چپیڑا کٹ مارتا ہے. یہ چپیڑوں کا ماحول ختم ہو جائے گا، یہ چکنے چکانے کا ماحول ختم ہو جائے گا. یہ جو پرچی جاتی ہے نا کہ 5 لاکھ بھیج دے تو 10 لاکھ بھیج دے، یہ کلچر ختم ہو جائے گا. آپ پوری طرح سے موقع دیں انہیں ایک دفعہ سپورٹ کریں، ان کو کھڑا کریں، ان کو تگڑا کریں اور ان کے ساتھ ہو جائیں. آپ یقین کریں، میرا ایمان ہے، یعنی آپ کو میں ایک روشن مثال ہے. یہ ایک بینش فاطمہ سلیم ہے، شی از SP ان راولپنڈی. اس شاندار خاتون نے، وہ CCD میں SP ہیں، انہوں نے راولپنڈی کے ایسے نامی گرامی غنڈے کو، ایسے بڑے بدماش کو گرفتار کیا جس کا نام ولی خان تھا. اس کو وہ نکیل ڈال دی ناک میں، اور اس کی دہشت اتنی تھی پنڈی کے اندر کہ وہ جس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا تھا وہ جگہ خالی ہو جاتی تھی. مطلب وہ لینڈ گریبر تھا، اور جتنے لینڈ گریبرز ہیں، جتنے لینڈز کا کام کرنے والے ہیں، ان سب لوگوں نے اس کو اپنا ایڈوائزر کے طور پہ ہائر کر رکھا تھا. اور اب وہ لینڈ کروزر میں وہ ٹریول کرتا تھا،
اور 4-4 6-6 ڈالے، وہ ڈالے ہونڈوں کے. اب ایک ٹرینڈ اور ہے، یہ بال رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے. ہم تو بڑے بال جو ہے نا، ہماری نسبت ہوتی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پٹے رکھتے تھے، ان کو پٹے مبارک ہم تو کہتے ہیں. لیکن اب وہ بدماشوں کی نشانی بن گئی ہے، وہ بڑے بڑے بال جو ہیں، ہونڈوں نے رکھے ہوئے ہیں بال، اور وہ جناب 15-15 20-20 بڑے بڑے پٹے، اور جناب پیچھے وہ گنے. اچھا، اب میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے بھی ایک درخواست کروں گا. میرا یہ وی لاگ لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات پوری کروں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ چٹھا صاحب، آپ وی لاگز اگر دیکھیے، آپ سوشل میڈیا کو واچ کیجئے، وہاں نا لمبے لمبے کرتے، لمبے لمبے بال، اور ایسے گریبان کھول کر ایسے وہ نکلتے ہیں جیسے کوئی مجاہدین نہیں، محاذ جنگ پہ جا رہے، کوئی شہید ہونے کے لیے. اس طریقے سے وہ گھومتے ہیں اور پھر اپنی وہ ایک دھاک بٹھاتے ہیں. آپ نے ان کی ہوائیں نکال دینی ہیں. ہم یقینی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی دل و جان سے اس بات کی پرواہ کیے بغیر، مجھے ایک جرنلسٹ دوست نے کہا کہ ڈاکٹر تو اپنا کام خراب کر رہے ہیں، ہمیں خرابی ہوئے گی. میں نے کہا یار، اچھائی کرنے کے لیے خرابی کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ جو سہیل ظفر چٹھا ہے، یہ کوئی لوہے کا جسم تو نہیں ہے ان کا، یہ باقی بھی سارے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں. اگر وہ اتنی ہمت جرت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو سٹیک پہ لگا دی ہے، تو ہم اتنا سا کردار ہم نہیں ادا کر سکتے ان کے ساتھ؟ ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے اگر ہم شرافت کے علم بردار ہیں. تو اگر ہم شرافت کے علم بردار نہیں ہیں، اگر ہم شرفاء کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اندر بھی وہ ایک چھپا ہوا بدماش ہے یا غنڈہ ہے، تو پھر ہمیں یہ جو لیگل ساری ہچیں ہیں نا ان کو، کہ جناب یہ ایکسٹرا جوڈیشل اور دس اینڈ دیٹ، ان چکروں میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مطلب پیسے کمانے کے لیے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچھائی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے اس ڈپارٹمنٹ کی پوری سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نیت سے اور جس نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ جب ایک ظالم کو، ایک اس بدماش کو جو عزتوں کا لٹیرا ہے، جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، جو لوگوں کو لوٹ کر ان کو خاکشا کر دیتا ہے، پتہ نہیں کون بندہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹکا ٹکا جوڑ رہا ہوتا ہے، یہ 10 منٹ میں ڈکیتی کرتے ہیں اور اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ یشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں. تو ایسے جتنے بدماش ہیں چٹھا صاحب محترم، ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئی پرومس یو کہ میں یہ پوری کمپین کروں گا، اور اس کے اوپر ہم اور کو بات کریں یا نہ کریں، لیکن میں CCD پہ بات ضرور کروں گا. اور IG پنجاب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بھی بہت شاندار کردار ادا کیا پچھلے 2-2.5 سال میں. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 2-2.5 سال کوئی IG پنجاب جو ہے وہ کنٹینیوٹی وہ اس کی رہے. اور یہ کریڈٹ حکومت کو بھی جاتا ہے اور یہ کریڈٹ IG کو بھی جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب پولیس کی ہر اچھائی میں اس کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.